تو یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یہودی جو ہے، اب ان کے دلوں میں ایک خیال آیا کہ جو ہے دیکھیں ہم یہودی مذہب کے اندر نا تعظیم تھی ہفتے کے دن کی، اور اسلام میں جمعے کے دن کی تعظیم ہے، جمعے کے دن کی عظمت زیادہ ہے، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ اسلام میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے ہفتے کی تعظیم کرنے کی، ہم جمعے کی تعظیم کیا کریں گے، زیادہ جمعے کی ہی کیا کریں گے، لیکن ہفتے کی بھی تھوڑی سی تعظیم کر لیا کریں گے، چونکہ وہ پرانے جراثیم ہوتے ہیں نا بندے کے اندر پہلے والے، پچھلے دن جو چھوڑا تھا۔ اور اسی طرح یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹ نہیں کھاتے، اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ تب انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت اگرچہ کھانا حلال ہے، جائز ہے، لیکن ہم نہیں کھائیں گے، اس کے حلال ہونے کا عقیدہ تو رکھیں گے، ہم اعتقاد تو یہی رکھیں گے کہ وہ حلال ہے، ہمارے مطلب ایمان تو یہی ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد۔ اور لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہے، بڑی لگتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کے کاموں میں، اور وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے اپنے دل پر، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو آدمی ہے۔ جب وہ آپ سے پھر کر جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا ہے تاکہ زمین میں فساد مچائے اور جانوں کو اور کھیتیوں کو برباد کرے۔ اللہ جل شانہ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو آمادہ کرتا ہے غرور اس کو گناہ پر، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنے آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے لے کر 207 تک ہم نے پڑھا ہے، 4 آیتیں۔ گزشتہ سبق میں جب حج کی آیات گزری تو ان کے اندر 2 لوگوں کی مثال اللہ پاک نے بیان کی، دراصل جو کہ قریش کے ایک واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مثال اللہ پاک جل شان نے بیان فرمائی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، وہاں جا کر صرف دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی عزتیں، دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں۔ یہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا اور آخرت میں بھلائی مانگتے ہیں، کیونکہ جو صرف دنیا مانگ رہے ہیں، دنیا تو ان کو مقدر کے مل ہی جائے گی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں۔ یہاں پر بھی اسی طرح کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، جو کہ 2 واقعات ہیں مستقل۔ ایک شخص تھا اخنس بن شریق اس کا نام ہے۔ اب یہ شخص جو ہے منافق تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آ کر آپ کو بڑی اچھی فصیح و بلیغ تھا۔ زبان کسی بندے کی ایسی ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو بڑا جو ہے نا امپریس کر لیتی ہے، مانوس کر لیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی بڑی باتیں کرتا، بڑی اچھی باتیں کرتا، جس سے معلوم ہوتا کہ یہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ جانتا، اللہ گواہ ہے اس بات پر، اللہ کو بھی گواہ بنا لیتا۔ جیسے ہمارے ہاں یہ معمول ہے نا، ہم بات کرتے کرتے یقین دلانے کے لیے بھی اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ کوئی کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میں بات ایسے کر رہا ہوں، یعنی اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ یہ شخص سخت جھگڑالو ہے، اس کی منہ کی باتوں پر اعتبار نہیں کرنا، اندر سے یہ جھگڑالو ہے، سخت منافق آدمی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس لوٹ کر جاتا تو زمین کے اندر فساد مچاتا، 2 قبیلوں کی لڑائی کراتا۔ اس کا مزاج تھا لڑائی کروانا، اس کا مزاج تھا آپس میں جنگ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے لڑے، جانیں بھی ہلاک ہوں، ایک دوسرے کے مال مویشی، ایک دوسرے کی کھیتیاں، ایک دوسرے کے باغات بھی تباہ و برباد کر۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا۔
اللہ پاک جل شانہ فرماتے واللہ لا یحب الفساد، اللہ جل شانہ ایسے کسی قسم کے فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اچھا، جب اس سے یہ کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، خدا کے بندو اللہ سے ڈرو، تو اس کو جو ہے جو اس کا غرور اور تکبر تھا وہ گناہ کے اوپر آمادہ کیے رکھتا، گناہ کے اوپر وہ جمع رہتا۔ فحسبہ جہنم، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں اس شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، یہاں سے دوسرے شخص کا واقعہ ہے، وہ ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختلف صحیح احادیث کے اندر مذکور ہے کہ اس آیت سے مقصود ہے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تمام وہ صحابہ جنہوں نے دین کے لیے مشقتیں برداشت کی، شروع میں سارے کے سارے وہ بن جائیں گے۔ اس کا مصداق اس آیت کا، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرض تھی، ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکلے کہ مدینہ جا رہا ہوں۔ قریش کو پتہ چلا تو ان کی ایک جماعت جو ہے وہ اپنی سواریوں پہ پیدل پیچھے دوڑے، ان کو جا کر گھیر لیا کہ ہم جانے نہیں دیں گے۔ یہ بڑے زبردست قسم کے تیر انداز تھے، تو انہوں نے اپنا ترکش نکالا جس میں تیر تھے، کمان نکالی، اور فرمانے لگے کہ دیکھو کہ تم سب کو معلوم ہے کہ میں تم سب میں سے زیادہ تیر انداز ہوں، میرا ایک نشانہ بھی خطا نہیں جاتا، ایک تیر بھی ضائع نہیں ہوتا۔ تو اب ایسا ہے کہ جب تک میرے پاس یہ تیر ہیں تم میرے پاس تو آ نہیں سکتے، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے پھر میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، اور جب میں ہلاک ہو جاؤں گا پھر تم جو مرضی کرتے رہنا، میرا کیا کر لو گے، مرنے کے بعد تو جو مرضی کر لے۔ بکری جب ذبح کر لی جائے تو اس کی کھال اتارو، بوٹیاں بناؤ، اس کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریش کی جماعت کو، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو بہتر یہ ہے کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو، اور میں تمہیں نفع کا سودا یہ بتاتا ہوں کہ میرا مکہ کے اندر ایک جگہ مال محفوظ پڑا ہے، وہ مال تم لوگ لے لو اور مجھے میرا راستہ چھوڑ دو۔ ہجرت فرض ہے، میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میرا وہ مال تم لے لو۔ وہ راضی ہو گئے۔ اب انہوں نے مال کا پتہ بتا دیا، انہوں نے جا کر مال لے لیا، یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے، ہجرت کر پہنچے تو جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے، ما ربح تجارہ یا ابا یحییٰ، ان کی کنیت تھی ابو یحییٰ، بیٹے کا نام یحییٰ تھا، اسی کے نام سے ابو یحییٰ ان کی کنیت تھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو کہنے لگے کہ کتنا ہی خوبصورت نفع کمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 2-3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے ابو یحییٰ کتنے خوبصورت نفع کمایا ہے، کتنا خوبصورت کاروبار کیا ہے، کتنا نفع مند کاروبار کیا ہے۔ اسی کو اللہ پاک جل شانہ نے یہاں پر بھی بیان فرمایا، لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے، یعنی انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مال دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پاک جل شانہ بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ آگے ہے جی آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ آیتیں جو ہے نا، یہ پہلا آدھا ختم ہو رہا ہے، رکوع تک 3 آیتیں بنتی ہیں، ان کا پہلے ہم پس منظر سمجھ لیں پھر ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہود مسلمان ہوئے، کچھ یہودی مسلمان ہو گئے مدینہ منورہ میں، جن میں سے سر فہرست جو نام آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو تھے چیک کرنے کے لیے کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں کیا ہے، آئے تو پھر واپس نہیں جا سکے، شکار ہو گئے، اسلام ہی قبول کرنا پڑا، اپنا دل دے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن چونکہ ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین میں جانا، ہمیں تو قدر نہیں ہے نا، ہمیں تو وہاں کی گود میں کلمہ ملا ہے، آرام سے مزے سے ایک جو ہے ملک مل گیا ہے جہاں ہمیں عبادت کی آسانی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، آرام سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ مشقتیں اٹھائیں ان سے پوچھ کر دیکھیں، آج بھی اگر نو مسلم ہے ایک مذہب چھوڑ کر کرسچن سے مسلمان ہو رہا ہے، اس سے پوچھ کر دیکھیں اس کے ساتھ کیا بن رہی ہے، اس سے کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان تو رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ پہلے کرسچن تھا، ہم تو اس کو سینے سے لگاتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ بیچارہ پچھلی برادری سے بھی ٹوٹ جاتا، پیچھے سے اس کو دھمکیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں،
اس کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یہودی جو ہے، اب ان کے دلوں میں ایک خیال آیا کہ جو ہے دیکھیں ہم یہودی مذہب کے اندر نا تعظیم تھی ہفتے کے دن کی، اور اسلام میں جمعے کے دن کی تعظیم ہے، جمعے کے دن کی عظمت زیادہ ہے۔ تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ اسلام میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے ہفتے کی تعظیم کرنے کی، ہم جمعے کی تعظیم کیا کریں گے، زیادہ جمعے کی ہی کیا کریں گے، لیکن ہفتے کی بھی تھوڑی سی تعظیم کر لیا کریں گے، کیونکہ وہ پرانے جراثیم ہوتے ہیں نا بندے کے اندر پہلے والے، پچھلا دن جو چھوڑا تھا۔ اور اسی طرح یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹ نہیں کھاتے، اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت اگرچہ کھانا حلال ہے، جائز ہے، لیکن ہم نہیں کھائیں گے، اس کے حلال ہونے کا عقیدہ تو رکھیں گے، ہم اعتقاد تو یہی رکھیں گے کہ وہ حلال ہے، ہمارے مطلب ایمان تو یہی ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت حلال ہے، چونکہ شریعت اسلام میں حلال ہے، لیکن ہم اپنے طور پر وہ بھی نہیں کھائیں گے، کھائیں گے نہیں، کھانا چھوڑ دیں گے، حلال سمجھیں گے، کھانا چھوڑ دیں گے۔ تو اب اس سے جو ہے دو شریعتوں پر گویا کہ عمل ہو جائے گا، دین اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جو ہم نے پچھلا مذہب یہود چھوڑا ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اب یہ ان کے دل میں یہ بات آئی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اس پر اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ بیچ میں تھوڑا بہت جو ہے نا اس کی بھی رعایت رکھ لیں، اس کی بھی رعایت رکھ لیں، اس کی بھی رعایت رکھ لیں، یہ ٹھیک نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سی چیزوں کو ہم دین سمجھ کر شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتی، اور حالانکہ دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ دین پر عمل کرتا۔ ایک بندہ ہم سوچیں، یہ سوچیں کہ دیکھو میں صبح فریش بھی ہوں، ساری رات سویا ہوں، اور جو ہے نا صبح ٹائم بھی ہے، نماز کے بعد کچھ سنتے بھی نہیں پڑھنی، تو ہم 2 فرضوں کی بجائے اگر میں 4 پڑھ لوں تو کیا ہو جائے گا؟ 4 پڑھ لیتا ہوں، حالانکہ یہ اپنے خلوص سے دل سے کر رہا ہے، لیکن یہ 100% غلط کر رہا ہے۔ 4 کی 2 تو قبول ہو جاتے، ایک بھی قبول نہیں ہوگا جو 4 پڑھے گا اس کو۔ تو اسی لیے دین میں بہت سی باتیں جو ہے نا جہاں عقل سے کام لینا ہے وہاں خلوص سے کام نہیں لینا، ہر جگہ خلوص نہیں چلتا۔ ہمیں دل کر رہا ہے کہ میں یہ کروں، دل کر رہا ہے کہ میں دین کے اندر یہ چیز داخل کروں، دل کر رہا ہے کہ یہ دین، دل کرنے کا نام خواہشات کا نام نہیں ہے، دین جو ہے وہ پیروی کا نام ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلا دیا، اللہ نے جو فرما دیا، اس کا نام دین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ سمجھ لیں کہ ہمیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے دین صرف عبادات کو سمجھ لیا ہے، صرف عبادات کر لی بس یہ دین ہے، معاملات کو ہم دین سمجھتے ہی نہیں، بلکہ معاملات میں کوئی کاروبار غیر شرعی ہو، کسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے، وہ کہتے ہیں ہر بات مولوی دین کو پوچھ لیتے ہیں، ہر بات میں ان کا مولویوں کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے، جینے نہیں دیتے ہمیں۔ بھائی جینے سے تو کون روکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہے گا نا اس کے لیے یہ حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کے اندر اپنی مرضیاں شرطیاں ساری چھوڑ دو۔ تو یہ بات جو ہے نا ہے تو خاص واقعہ، ان جو یہودی مسلمان ہوئے تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ، دیگر حضرات، انہوں نے یہ کچھ سوچا کہ ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، ہم ہفتے کی تعظیم کریں گے، انہوں نے اپنے دور پر یہ چیز بنا تو لی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس پر زیادہ ثواب ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں۔ یہ بات ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں جس سے یہ اور سمجھ میں آ جائے گی کہ دیکھیں کفر کی تعریف یہ ہے کہ اسلام کی کسی ایک چیز کا انکار کر دینا کفر ہے، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا بھی کفر ہے، اور ایمان لانے کے لیے ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ساری چیزوں پر۔ بالکل ایسے ہی ہم سمجھے جیسے کسی ملک کے اندر ہم جائیں، یہاں سے ہم برطانیہ چلے جاتے ہیں، یو کے چلے گئے، وہاں جا کر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہاں کی نیشنلٹی لے لیتا ہوں، ساری باتیں مانوں گا، ایک قانون نہیں مانوں گا، تو وہ تو ہمیں باغی ڈکلیئر کر دیں گے، یہ تو باغی ہے۔ دیکھیں کسی ملک کا فرما بردار ہونے کے لیے اس کے سارے قوانین پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور باغی ہونے کے لیے صرف ایک قانون توڑ دے تو وہ باغی ہو جاتا ہے۔
بالکل ایسا ہی دین اسلام میں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے پورے اسلام میں آنا پڑے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، اور مرتد ہونے کے لیے کسی ایک کا انکار کر دے تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، کہنا کہ ہم نماز پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، جہاد بھی کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم مال کی محبت ایسی ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، اونٹ کی ایک رسی، زکوٰۃ کے اونٹ کی ایک رسی بھی وصول کرنے کے لیے میں تم سے جنگ کروں، اور جنگ کی اور اسلام کو پورا قائم کیا۔ پورا قائم اسلام تبھی ہوتا ہے کہ پورا دین ہو، اسی کو اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جائے، اپنے کاروبار میں، اپنی عبادات میں، ہر معاملے میں دین کو سامنے رکھو کہ دین کیا کہہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر موقع پر دین، نماز، روزانہ قرآن پڑھ رہے ہیں، شادی ہے تو دین کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، اس کو جمعے والے دن ملیں گے مسجد میں مولوی صاحب کے پاس جا کر، اور ابھی ہم شادی جو ہے نا اپنی مرضی سے کریں گے، اپنے رسم و رواج، ہمارے جو ہے نا وہ نانکے ہیں ان کے یہ رواج ہیں، دادکے ہیں ان کے یہ رواج ہیں، فلاں کے یہ رواج ہیں، سارے رواج، ساری رسومات پوری کریں گے۔ دین بھائی ہر معاملے میں ہے، ہر معاملے میں دین پر چلنا ہے ہم نے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی اب ترجمہ دیکھیں ہم، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم پھسل جاؤ گے بعد اس کے کہ تمہارے پاس کھلے دلائل بھی آ چکے، فَاعْلَمُوا، جان لو کہ بے شک اللہ جل شانہ زبردست ہیں، حکمت والے، ان اللہ عزیز، زبردست ہیں، وہ کبھی پکڑ بھی لیتے ہیں دنیا میں، اور حکمت والے ہیں مطلب کبھی ڈھیل بھی دے دیتے ہیں۔ جو ایسا کرتا ہے نا دین کے اندر نئی چیزیں داخل کرتا ہے، اللہ پاک کبھی اسے ڈھیل بھی دے دیتے ہیں، مہلت بھی دے دیتے ہیں۔ حل ینظرون، کیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ آ جائیں ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبان میں، والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے۔ یعنی یہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے دھمکی ہے کہ دین کے اندر جو لوگ نئی باتیں داخل کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آ جائے، بادلوں میں، سائبان میں آ جائیں، اور فرشتے بھی ان کے ساتھ آ جائیں، یہ روز محشر ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، اور ان کے لیے فیصلہ کر دیا جائے، مٹا دیا جائے ان کو، ان پر عذاب بھیج دیا۔ کیسے اللہ پاک آئیں گے، کیا ہوگا، یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات یعنی ہم نے صرف ایمان رکھنا، اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں، تمام انجام، تمام کام جو ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا پارہ جو ہے وہ آدھا ہو گیا ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔